جی میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. مجھے 2 سوال پوچھنے. آج کل پاکستان میں اور یہاں کینیڈا پہ میں جو ہے وہ مہندی جو عورتیں لگاتی ہیں ہاتھوں پہ، اس پہ ہندو مغل آرٹ کو بہت اجاگر کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ اس پہ پرانے زمانے کے بادشاہ ملکہ بنے ہوئے ہوتے ہیں یا دلہا دلہن بنائے جاتے ہیں. تو کیا یہ جو مسلمان عورتیں لگوا رہی ہیں وہ جب تک مہندی لگی رہے گی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اور دوسرا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی اچھا خاصا اماؤنٹ مسجد کو دیتا ہے اور کافی عرصے سے دیے جا رہا ہے، تو کیا وہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ مولوی صاحب سے پوچھے کہ میرے پیسے کہاں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ جھگڑا ہوا تھا اور مولوی صاحب نے کہا آپ کو کوئی حق نہیں ہے یہ پوچھنے کا کہ ہم کہاں پہ پیسہ لگاتے ہیں، آپ نے دے دیا، آپ کو اللہ نے قبول کر لیا. تو مجھے اس دونوں بارے میں آپ سے سوال پوچھنا ہے. جی ایک سیکنڈ مجھے ذرا تھوڑا سا کلیریفائی کیجئے گا. آپ نے پہلا سوال جو پوچھا آپ نے مہندی کے بارے میں پوچھا یا مہندی کی پیکنگ کے اوپر جو تصویر بنی ہے اس کے بارے میں آپ کا سوال ہے؟ مہندی لگائی ہاتھوں پہ جا رہی ہے، یعنی ہاتھوں کے اوپر دلہا دلہن کی تصویر اور مغل آرٹ کی تصویر ہاتھ کے اوپر بنتی ہے، تو جب تک وہ دھلے گی نہیں تو صاف نہیں ہوگی. جی میں سمجھ گیا، بہت شکریہ، تھینک یو. مہندی لگانا پہلی بات تو یہ کہ خواتین کے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز، اور دوسرا پھر ان کا جو خاتون کا سوال تھا کینیڈا سے کہ جو مہندی پہ جو اشکال بنائی ہوئی ہیں، جو ڈیزائن بنایا ہوا ہے وہ پھولوں کا یا اس طرح بنانے کی بجائے دولہا دلہن کا بنایا ہوا ہے یا وہ مندر کا یا کوئی اس طرح کا کوئی بھگوان کا یا اس طرح کی کوئی چیز بنا دی، وہ کہاں تک جائز ہے اور اس کو بنانے کے ساتھ کیا نماز جائز ہو جائے گی؟ اچھا آپ کا انٹرسٹنگ سوال ہے. اس میں ایسا ہے کہ اگر کوئی مذہبی ان کا مذہبی شعار کسی قوم کا ہے جیسے ہندوؤں کا، وہ چیز اگر بنائی گئی ہے تو وہ تو ناجائز ہے، وہ نہیں بنانی چاہیے. ہاں ویسے جیسے دلہا دلہن بنا دیے تو وہ بن گئے تو اس سے نماز ہو جائے گی. اور مذہبی شعار بنانا حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن اگر اسے بنا دیا تو اور وہ چھپ گیا تو اس پر نماز جائز ہو جائے گی. اس لیے کہ جو بنا ہوا ہے اس بنے ہوئے کے اوپر جو ہے وہ کیسے ہیولا واضح نہیں ہے. وہ اگر کوئی چیز بنی ہوئی آنکھ کان وغیرہ وہ واضح نہیں ہوتے، ظاہر ہے کہ وہ ایک ساتھ ایک ڈیزائن کا حصہ ہے. لیکن کسی کا مذہبی شعار ہے وہ اگر ہاتھوں کے اوپر پرنٹ ہوا تو یہ ایک گناہ کی بات ہے، اس سے آپ کو بچنا ضروری ہے. لیکن یہ کہ ویسے اگر کوئی ہیولا دلہا دلہن کی تصویر بن گئی اور وہ اس کا کوئی ناک نقشہ نہیں ہے تو وہ بھی بے جان کے حکم میں ہوگا، درخت اور پتھر کے حکم میں ہوگا، اور اس طرح کی مہندی سے نماز آپ کی ہو جائے گی. دوسرا سوال بھی بڑا امپورٹنٹ ہے ان کا کہ مسجد کو جو ڈونیشن آپ نے دی ہے، کیا آپ کو سوال کرنے کا حق ہے کہ وہ پیسہ کہاں خرچ ہوا؟ یا اگر امام صاحب یا مسجد کے جو ٹرسٹی یا پریزیڈنٹ اگر یہ کہتے ہیں جی ہم تو صرف لینے کے پابند ہیں، آپ ہمیں ڈونیشن دیے جائیں، سوال نہ کریں، سوال کا حق نہیں آپ کو، یہ کہاں تک جائے؟ بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا. یہ اس میں ایسا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے تو یہی ہے کہ جب آپ نے ایک وقف چیز دے دی پھر اب آپ کو پوچھنے کا حق نہیں ہے، بس وہ وقف ہو گئی ہے. کیونکہ وقف جب آپ نے کر دیا، چندہ اللہ کے راستے میں دے دیا، اب آپ کو اس کے بارے میں کنسرن نہیں ہونا چاہیے کہ یار وہ خرچ کہاں کیا. اب آپ دیکھتے پھریں کہ یار کہاں خرچ کیا، غلط جگہ کیا، صحیح جگہ کیا. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے پاس ایک شخص آیا کہ میں جو ہے جہاد میں جانا چاہتا ہوں تو میرے پاس گھوڑا نہیں ہے، سواری نہیں. آپ نے اپنا سب سے بہترین شاندار گھوڑا اس کو دے دیا اور کہا کہ یہ میں تمہیں دیتا ہوں، اس پہ تم جا کے جہاد کرو. اب وہ غریب آدمی تو اسے سوچا کہ یار اتنا مہنگا گھوڑا ہے، اس کو مارکیٹ میں بیچتا ہوں تو اس سے پیسے آ جائیں گے، کوئی گدھا ودا لے لیتا ہوں، اس گدھے پہ چلا جاؤں گا یا پیدل ہی چلا جاؤں گا اور یہ پیسے آئیں گے، اس سے اچھے والے گھر میں کام آئیں گے. اس سے جناب وہ جا کے مارکیٹ میں بیچنے کھڑا ہو گیا منڈی میں. ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نکلے تو دیکھا یہ وہ گھوڑا وہاں بک رہا ہے. تو آپ نے اس کو دیکھا، کہا کہ یہ تم بیچ رہے ہو؟ کہا جی میں بیچ رہا ہوں. کہا کہ اگر میں خرید لوں تو؟ کہتا جی بالکل، مجھے میں اجازت ہے، میں بالکل آپ کو بیچ دوں گا. کہتے تم مجھے بیچ دو کیونکہ یہ تو بڑے اوصاف کا گھوڑا ہے، تو مجھے بیچ دو، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر لوں کیونکہ میں تجھے صدقہ کر چکا ہوں کہ کیا میں اس کو خرید لوں تو کہیں صدقہ واپس لینے کا گناہ تو نہیں ہوگا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، لا تعود فی صدقتی کا، اپنے صدقے میں تو واپس نہ لوٹ، مطلب نہ لے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تو خریدے گا تجھے سستا دے گا وہ، کیونکہ تجھے سے تو لیا ہے. جب تجھے سستا دے گا اس کا مطلب ہے اس وجاہت کی وجہ سے سستا دے رہا ہے، اور سستا لینا ایسا ہی ہے جیسے تو نے اپنا صدقہ واپس لے لیا، اور صدقہ اور ہدیہ واپس لینا ایسا ہی ہے جیسے کتا کہہ کر کے چاٹے. نبی نے یہ مثال دی کہ کتا کہہ کر کے جیسے چاٹ لے، یہ ایسا ہدیہ واپس لینا اتنا بڑا سنگین گناہ ہے.
تو اس پر فرمایا کہ لینے کی اجازت نہیں، حضرت عمر نے جو وہ پھر خریدا نہیں۔ اب یہ دیکھو رائے للہ ایک دے دیا، اب آپ کو اس کے بعد دیکھنے کی اجازت نہیں، اس کے لیے کہتے کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ اس کا مطلب یہی ہے اصل میں کہ یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے نیکی کے دریا میں ڈال دیا، اب پتہ ہی نہیں کہ کہاں گئی، اب اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا۔ اب آپ یہ تحقیق کرتے پھریں کہ یار اس سے خرچ کہاں کیا ہے، وہ الگ بات ہے کہ اچھی جگہ خرچ ہوگا، آپ خوش ہوتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ میں نے دیا تھا غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے، دیکھو غریب کھانا کھا رہے ہیں، میں نے دیا تھا مسجد کا مینار بنانے کے لیے، جی مسجد کا آپ کو ایک مسرت ہوگی۔ اسلامی نقطہ نظر تو یہی ہے۔ اب یہاں آج کے دور میں جو انتظامیہ کا سیٹ اپ ہے، میں اسی پر بات کر رہا ہوں، انتظامیہ کا سیٹ اپ جو ہے وہ اس ملک کے ایک اسٹینڈرڈ لا کے تحت ہے، جس کے اندر الیکشن ہوتے ہیں، ووٹنگ ہوتی ہے، پریزیڈنٹ بنتا ہے، سیکرٹری بنتا ہے، اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی بھی اسی لا کا حصہ، اسی آئین کا حصہ ہے جس کے تحت صدر سیکرٹری بنے ہیں، انتظامیہ وجود میں آئی ہے، لہذا اس کے تحت اکاؤنٹیبلٹی کی چونکہ اجازت ہے، لہذا اس کے تحت اگر کوئی شخص پوچھتا ہے کہ میں نے $10,000 دیے تھے کہ آپ کو یہ فنلر بنانے کے لیے، تو آپ نے فنلر ہوم تو ابھی تک بنایا نہیں، تو وہ $10,000 کا ہے، فلاں چیز میں نے آپ کو دی تھی فلاں، وہ ابھی تک ہوا نہیں۔ اب انتظامیہ پر لازم ہے کہ اس کا معقول جواب دیں اور ان کو سیٹسفائی کریں کہ نہیں دیکھیں وہ سیف ہے، آپ کے پیسے اسکرو میں پڑے ہیں، ہماری کچھ ریکوائرمنٹس ہیں قانونی پوری ہو رہی ہیں، انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا۔ ابھی امام صاحب کا یہ کہنا اب آپ کو پوچھنے کا کہ نہیں، امام صاحب پرانی بات کر رہے ہیں اصل میں، جب اسلام نافذ ہے اسلامی نقطہ نظر، لیکن آج تو آپ کی مسجدوں کے اندر امریکن یا کینیڈین قانون چل رہا ہے، مسجدوں میں وہاں کے ووٹنگ ہو رہی ہے، تو کیا اسلام میں کبھی ووٹنگوں سے صدر سیکرٹری بنے ہیں یا یہاں پالیٹکس کے گڑھ بنے؟ نہیں۔ تو لہٰذا جس سٹینڈرڈ طریقے سے آپ مسجدیں چلا رہے ہیں اس سٹینڈرڈ طریقے میں آپ کو اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پیسہ کہاں خرچ ہوا ہے، تو اس میں کسی پر کوئی اشکال نہیں ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔